الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تفہیم دین کی اس محفل کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آج کی اس ملاقات میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں محترم مہمان جناب شیخ شہاب اللہ بہادر صاحب، جو کہ معروف علمی شخصیت ہیں. تو آئیے ناظرین، پروگرام میں ان کا استقبال کیا جائے. السلام علیکم شیخ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہماری بزم میں آپ تشریف لائے، جو کہ ہمارے لیے بہت ہی باعث مسرت ہے، لہذا جزاکم اللہ خیرا. اللہ بارک فیکم. ہم بھی آپ کے شکر گزار ہیں. شکریہ. ناظرین کرام، آج کی اس ملاقات میں گفتگو کی جائے گی اس بارے میں کہ دین اسلام میں انسان کو انتہائی محترم اور مکرم قرار دیا گیا ہے، اور یہ کہ انسانی جان کی جو قدر و قیمت ہے دین اسلام میں، شاید کسی اور دین یا کسی دوسرے معاشرے میں اس قدر و قیمت نہیں ہوگی کہ جس قدر دین اسلام میں انسان کو قدر و قیمت اور عزت و احترام سے نوازا گیا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ کسی کی جان لینا اور کسی کو جانی نقصان پہنچانا، اس کی کتنی بڑی قباحت و شناعت بیان کی گئی ہے، اور یہ کہ یہ کس قدر بھیانک اور سنگین ترین جرم قرار دیا گیا ہے اسلام میں. تو اسی سلسلے میں رہنمائی حاصل کرنے کی غرض سے آج ہم نے اپنے محترم مہمان کو یہاں دعوت سخن دی ہے. تو آئیے ناظرین، اس سلسلے میں انہی کی زبانی استفادہ کیا جائے. محترم، اسلامی جان کی قدر و قیمت اور تقدس اور اسے نقصان پہنچانے سے باز رہنے کی ضرورت و اہمیت دینی تعلیمات کی روشنی میں اس بارے میں ارشاد فرمائیے گا. جزاکم اللہ خیرا. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ. اما بعد، بلا شبہ اسلام ایک مکمل دین ہے، اعتدال پسند ہے، اور اسی طرح سے سلم و امان کے ساتھ سب کو رکھنا چاہتا ہے. شریعت اسلامیہ اس بات کی ضامن ہے کہ سب اپنے حدود میں رہیں، کوئی کسی کا کچھ نقصان نہ پہنچائے، اور جو اس کی زندگی کی خاص ضروریات ہیں ان سب کی حفاظت کرتا ہے. اسلام کسی انسان کے دین، عقل، مال، نسل اور اسی طرح سے اس کے نفس کی حفاظت کرتا ہے. آج ہم جو آپ کو بتانا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ نفس کی حفاظت یعنی جان کی حفاظت اسلام کے نزدیک کیسی اہمیت کے پائی جاتی ہے. اور اس طرح سے حفاظت کر کے انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس دین کے ذریعے سے پورے فرد، افراد اور پوری جماعت سب کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں، تمام معاشرے کو. اس لیے کہ انسانی جان کی حقیقت بڑی اہمیت ہے. یہ دنیا انہی کے ذریعے آباد ہے، وہی اس کی تعمیر و ترقی کا کام کرتے ہیں، اور اسی طرح سے دین اسلام کو پھیلاتے ہیں. اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں. بہت سارے ان کے مقاصد ہیں. ان مقاصد کے حصول کے لیے انسانوں کا امن و امان کے ساتھ باقی رہنا اس وقت ممکن ہے جب ان کے جان و مال کی حفاظت کی جائے، عزت و آبرو کی حفاظت کی جائے. تو جان کی حفاظت سب سے زیادہ ضروری اس لیے ہے کہ اسی کے ساتھ تو انسان کا بقا ہے. صحیح. اگر حیات نہ رہے تو پھر انسان موت کے بعد انسان مردہ انسان کا کیا معنی ہے؟ بالکل. تو باقی چیزیں تو خود ہی مفقود ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گی، اگر جان ہی باقی نہیں رہی. جان باقی نہ رہے. لہذا جان کی بقا اپنی جگہ بہت ہی اہمیت رکھتا ہے. اس کی بقا کے ساتھ حیات کی بقا ہے، اور اگر اس کو قتل کرنے کے ساتھ سارے انسانوں کا قتل بھی لازم آتا ہے. اس لیے کہ نتیجہ ایک دوسرا تیسرے چوتھے اس طرح سے بھی قتل پہ اگر آ جائیں تو باقی کون رہے گا؟ امن و امان کہاں رہے گا؟ غارت گری آ جائے گی، معاشرہ
بالکل بے سکون ہو بے جائے گا، سکون ہو جائے گا. جبکہ اللہ کی مرضی یہ ہے کہ یہ زمین جو ہے نسل انسانی سے اور بنی آدم سے آباد رہے. آباد رہے اور اسی طرح وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا. جی ہاں بنایا تھا کہ اس کو آباد کرو، اس کو بڑھاؤ، اس کے ساتھ زندگی کے جو آشائش ہیں، جو حالات ہیں، جو امن و امان ہیں، ان سب کو پاؤ. جی تو اللہ تعالیٰ تو زمین میں انسان کو زمین کا خلیفہ بنا کر کے اس طرح سے سب کو امن و امان دینا چاہتا ہے. جی اسی لیے قرآن مجید میں قتل کے لیے بہت ہی اچھے انداز میں بتایا گیا ہے. من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا صحیح. ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا. جس کسی انسان نے کسی دوسرے کو بغیر کسی شرعی وجہ کے یا زمین میں فساد کرتے ہوئے قتل کر دیا تو گویا کہ سارے لوگوں کا انسانیت کا قاتل ہے یہ. جی اور جس نے انسان کے نفس کو زندہ رکھا تو گویا کہ سارے لوگوں کی زندگی کا ذریعہ بنتا ہے. جی یعنی کسی نے ایک انسان کو قتل کر ڈالا تو گویا اس نے تمام انسانیت کا خون کر ڈالا. اس لیے کہ انسانی جان کی قدر و قیمت تو وہی ہے، برابر ہے. جی آج ایک کی جان اس نے لے لی ہے تو کل موقع ملنے پر وہ کسی دوسرے کی بھی جان لے سکتا ہے بلا تردد. اور جس نے ایک کی جان بچائی ہے گویا اس نے تمام انسانیت کو بچا لیا ہے کہ اس کے دل میں جب جذبہ جو آج ہے موجزن وہی جذبہ کل بھی موجزن ہی رہے گا کہ جیسا مزاج ہے وہ تو تبدیل نہیں ہونے والا. تو اس بارے میں اگر یوں گفتگو کی جائے کہ کسی بھی معاشرے میں کیا کہنا چاہیے جرم کا ظاہر ہو جانا، واقع ہو جانا، تو ایک بات تو یہ ہے کہ جرم کے سرزد اور واقع ہو جانے کے بعد اب اس کے بارے میں سوچنا کہ بھئی آئندہ ایسا نہ ہو تو کیا کیا جائے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ جرم واقع ہونے سے قبل ایسے انتظامات کیے جائیں کہ نہ تو کسی کی اتنی ہمت پڑے اور اس سے بھی بڑھ کر یہ ہے کہ کسی کو اس بارے میں یعنی دل میں ایسا خیال ہی پیدا نہ ہو. تربیت ایسی ہونی چاہیے. جی ہاں. تو اس بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ حقیقتاً اسلام چاہتا ہے کہ سب کی جان مال وغیرہ سب محفوظ رہیں اور لوگ اس طرح سے اس کسی قانون کے پابند رہیں. اس میں جی ایسا نہ ہو کہ لوگ اپنے طور پر جیسا چاہیں کرتے رہیں. اس لیے اسلام نے ان اسباب و ذرائع کو اور وسائل کو اختیار کیا ہے جن کے ذریعے سے انسانوں کے جانوں کی حفاظت اور دیگر ضروریات کی حفاظت کی جاتی ہے. جی لہذا اس حفاظت کے دو پہلو ہوتے ہیں. صحیح. ایک پہلو تو یہ ہے کہ اس کو شروع ہی سے ایسے اقدامات سے ایسے اسباب سے بچایا جائے جو اس طرف لے جاتے ہیں. جی اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ اگر ہو جائے ایسا جی تو پھر اس کے تدارک کے کیا اسباب ہیں، صحیح. یعنی اس پر سزا دی جائے یا اس کا کوئی اور دوسرا راستہ نکالا جائے. یہ ذریعہ یہ ہے. جی ایک تو واقع ہونے سے پہلے اور ایک واقع ہونے کے بعد. یہ دو ہی شکلیں ہو سکتی ہیں. لہذا اسلام کبھی یہ نہیں چاہتا کہ کوئی جرم واقع ہو سرے سے. جرم واقع ہو جس میں کسی انسانی جان کا ضیاع ہو جائے اسلام نہیں چاہتا. زنا سے پہلے، زنا کے بعد جو فساد ہیں اس کے پہلے ہی ایسے آنکھ سے دیکھو نہیں، ایسے قریب نہ جاؤ. قتل کے اسباب جو ہوتے ہیں آپس میں یعنی غش ہو، دھوکہ بازی ہو، صحیح. کسی کی تجارت پہ تجارت کرنا ہو، کسی کے گھر میں جھانکنا ہو، کسی کا مال ہڑپ کر لینا ہو، کسی کو گالی دینا ہو، یعنی کسی کوئی بھی ایسا ایسے سبب اسباب جو لڑائی جھگڑے تک لے آپس میں کر لڑائی جائے. جھگڑے کا باعث بن جائے اور یہ چیز قتل پر منتج ہو جائے، یہ بہت بری بات. لہذا شروع ہی سے اس کا تدارک کیا جاتا ہے. جی تو یہ اسلام کے احکام اور فرامین کے اندر اصلاحی پہلو، اخلاقی پہلو اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ اسلام چاہتا ہے کہ باخلق لوگ رہیں، اچھے صفات کے حامل رہیں اور جن کے دل خوف خدا سے آباد ہوں، آباد ہوں، تاکہ وہ ایسے متقی کسی ہوں، اقدام پہ نہ پرہیزگار ہوں. جائیں جو کہ خلاف قانون ہو. صحیح. یعنی پہلے سے ہی تربیت ہی ایسی ہونی چاہیے جی کہ ہاں. ایسی برائیوں اور جرائم کی طرف توجہ ہی نہ جائے. مجھے اس حوالے سے ایک بات ذہن میں آ رہی ہے جو کہ مجھے بہت پسند آئی. امید ہے کہ آپ کو بھی پسند آئے گی، ناظرین فرمائیے. کو بھی. کہ کسی مصنف نے اپنی کتاب میں یہ بات لکھی ہے کہ اگر غور کیا جائے تو جو مربی ہے یا داعی کہہ لیجئے، مربی کہہ لیجئے، یا یعنی جو دینی لحاظ سے تربیت کرنے والا، اس کا، یا عالم دین کہہ لیجئے آسان الفاظ میں، اس کا اور دوسری جانب جو انتظامیہ ہے سرکاری، جی دونوں کا ایک ہی کام ہے بالکل.
صحیح. فرق یہ ہے کہ ایک کا لباس حلیہ اور انداز لب و لہجہ وہ مختلف ہے، اور دوسرا اپنی یونیفارم میں ہے، شان و شوکت کے ساتھ ہے. تو لیکن غور کیا جائے تو کام ایک ہی ہے کہ ایک جو ہے یعنی عالم یا داعی مربی وہ دینی اچھائی کا تعلیمات کی روشنی میں وہ تربیت ایسی کرتا ہے اور وہ لوگوں کو برائی کی طرف جانے سے رکنے کی تلقین کرتا ہے. صحیح. لیکن اگر کسی وجہ سے کسی سے جرم صادر ہو گیا تو اب انتظامیہ کا دور آتا ہے کہ اس کی گرفتاری ہے، پکڑ دھکڑ ہے، تحقیق ہے، تفتیش ہے، سزا ہے. تو لیکن دونوں ایک گاڑی کے پہیے کی طرح ہیں. جی، مقاصد دونوں کے ایک. جی ہاں، اور دونوں کا موجود ہونا کسی بھی معاشرے میں ضروری ہے، دونوں کی موجودگی ضروری ہے. جی ہاں. تو یہ جو گفتگو آپ فرما رہے تھے کہ پہلے ہی تربیت ایسی ہونی چاہیے تاکہ اس کام کا وقوع ہی نہ ہونے پائے، سرزد نہ ہو پائے ایسی غلطی. بجائے اس کے کہ ظاہر ہو گیا تو اب بعد میں جو ہے تو نوبت ہی نہ آئے تو بہت اچھا ہے. اسی لیے اسلام نے ایسی ساری چیزیں جو ان اسباب تک پہنچاتی ہیں، جیسے شراب پینا ہے، صحیح، اس پر پابندی لگائی، اس لیے کہ انسان کا دماغ خراب ہوتا ہے اور وہ اپنے اس پریشانی کے عالم میں یا مدہوشی کے عالم میں کہہ لیجئے کیا نہ کیا سے کیا نہیں کر جاتا ہے. یا اسی طرح سے حدیث میں سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، جی سباب ذریعہ بنتا ہے قتال کا بعد میں آخر میں. بالکل. یہ آپ نے یہ جان لینے کے حوالے سے جو ہماری گفتگو ہو رہی تو جان لینے کا ایک طریقہ آج کل یہ بھی ہے کہ جو گاڑیوں کے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں کتنے لوگ مارے جاتے ہیں، اور اکثر جیسے آپ نے ابھی گفتگو فرمائی کہ تحقیق کے بعد یہ صورتحال سامنے آتی ہے کہ ڈرائیور نشے میں تھا تو جان تو لے لی ایکسیڈنٹ کر کے اس نے. تو اب یہ ام الخبائث کا استعمال کرتا ہے، جی یعنی جو ان برائیوں کی جڑ ہے صحیح ہے. اس کی ماں ہے، اسی کو استعمال کا ظاہر نتیجہ تو برا نکلنے والا ہے. جی قتل کر دیتا ہے، عزت ٹوٹ لیتا ہے، دوسروں کے سر پہ آ جاتا ہے، ہوش میں نہیں رہتا ہے، ہاتھ پاؤں ٹوٹ گئے کسی کے، تو بہت سارے حادثہ ہوا. جرائم اس سے صادر ہوتے ہیں. جی لیکن اسلام تو کہتا ہے کہ اس کے قریب بھی نہ جاؤ، بالکل. بلکہ اسی کہا طرح کہ اگر ما کسی اسکر کو قلیل ہو فکثیر حرام، جی بالکل تھوڑی بھی اگر اس سے مدہوشی پیدا ہوتی تو زیادہ سے ہوتی تو تھوڑا بھی منع کیا. یہ اسباب و ذرائع کو روکنا ہے تاکہ اس نتیجے تک نہ پہنچے. جی، اور ایسے یہی ہی چیز ہمیں نماز اور روزے میں بھی نظر آتی ہے. تو ایسے ہی فرمائیے. نماز روزہ کے مسئلہ بھی ہے. اللہ نے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کے بارے میں کہا جی کہ یہ تقوی تک پہنچاتا ہے. قرآن حدیث میں یہ روزہ اور نماز کے بارے میں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز فحش چیزوں سے اور منکر چیزوں سے روکتی. منکر میں قتل بھی ایک ہے. صحیح. تو اس طرح سے نماز، روزہ، یہ دینی عبادات، یہ حج، آپس میں مل جل کے رہنے، لوگوں کی مشکلات کو دیکھ کے صبر کرنے اور سر پہ نہ چڑھتے جانے کا درس ہے. ایک صف میں کھڑے ہوتے ہیں، تمیز ختم ہو جاتی ہے اوپر چھوٹے بڑے کی. جی تسامح کا درجہ آپس میں دوسرے برابری کا واقعہ سمجھ میں آتا ہے. چھوٹے بڑے کی تمیز ختم ہو جاتی ہے، یعنی وہ جو تفریق ہے، تفریق، اونچ نیچ، یہ ختم کی جاتی وہ ہے. چیز ختم ہو جاتی ہے. ایسے ہی روزے کے اندر دیکھیے اور نماز کے اندر بہت سارے فوائد ہیں. جی بالکل. تو محبتیں بڑھتی ہیں. جی ہاں، محبتیں بڑھتی ہیں، تعاون بڑھتا ہے، نیکی کی طرف قدم بڑھتے ہیں، برائیوں سے لوگ باز آتے ہیں، جی اور اسی طرح سے دوسروں کی خبرگیری کرتے ہیں، احوال جانتے ہیں. صحیح. تو برائی کے جو اسباب ہیں اگر پیدا ہوں لوگوں کو احوال جاننے میں تو ان کو روکنے کی کوشش بھی کرتے ہیں. بالکل. جی ایک آدمی نہیں آتا ہے، کیوں نہیں آتا ہے؟ ہو سکتا ہے اس کے پاس کوئی سائیکولوجی کوئی بیماری ہو، کوئی پریشانی ہو، کچھ ایسا ہو، تو اس کی مداوع کا انتظام کرتے ہیں. تو یہی سلسلہ روزے میں بھی ہے کہ لعلکم تتقون. اس میں بھی تقوی پیدا، تقوی کا نتیجہ بھی ہے کہ انسان قدر و غارت کی طرف نہ جائے، سباب و فسوق کی طرف نہ جائے، گناہوں کی طرف نہ جائے. تو اس طرح سے ان ساری چیزوں سے یہ پیدا ہوتا ہے. اور بھی حج میں دیکھیے اس میں بھی مساوات ہے، میل جول ہے، برابری ہے، صبر سے کام لینا ہے، تکلیفوں کو دیکھنا ہے، تو یوں ایک دوسرے کی عزت، ایک دوسرے کی مدد. ہم وہاں دیکھتے ہیں کہ لوگ ایک دوسرے کے کام آ رہے ہیں، ایک دوسرے کی گاڑی دھکیل رہے ہیں، وہ جو ویل چیئر ہوتی ہے اگر کوئی معذور ہے. زکوٰۃ کا بھی یہی انداز ہے بالکل. کہ آدمی بڑے چھوٹے ہر ایک دوسرے کی خبرگیری کرتا ہے، دوسروں کی ضرورتوں کو اس حد تک اسے نہیں پہنچے. اگر یہ اپنے صحیح ڈھنگ سے زکوٰۃ ادا کی جائے، پہنچایا جائے غریبوں کو، تو خذ من اغنیائہم وترد الی فقرائہم. تو فقراء کے اندر جو جس سبب کو آج مانتے ہیں لوگ کہ فقر و فاقہ کی بنیاد پر انسان جرم کرتا ہے، یہ جرم کے اسباب ہی ختم ہو جائیں گے. بالکل. تو وقفہ لیں فی الحال. ٹھیک ناظرین، فی الحال لیتے ہیں مختصر سا وقفہ، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا.
ناظرین کرام، وقفے کے بعد ہم حاضر خدمت ہیں، تو آئیے گفتگو کو آگے بڑھایا جائے اپنے مہمان کی زبانی۔ شیخ، وقفے سے قبل گفتگو یہ چل رہی تھی کہ ایک چیز ہے جرم کے سرزد ہو جانے کے بعد کوئی ایسی کارروائی کرنا کہ آئندہ ایسا نہ ہو، لیکن اس سے بھی پہلے اہم ترین چیز یہ ہے کہ تربیت ایسی کی جائے کہ جرم کا وقوع ہی نہ ہونے پائے۔ اور اس حوالے سے ہم نے دیکھا جو دینی مزاج، دینی عبادات اور شرعی احکام، ان سب میں جو بڑی قیمتی قسم کی حکمتیں پوشیدہ ہیں، اسرار اور رموز پوشیدہ ہیں، ان میں سے ایک اہم ترین راز یہ بھی ہے کہ دینی احکام کی پابندی کرنے والا انسان جس معاشرے میں ہوگا، وہاں معاشرے میں آپس میں اخوت و محبت پروان چڑھے گی، تو ایک دوسرے کی جان لینے دینے کے بارے میں وہاں کوئی تصور نہیں پایا جائے گا۔ اب مزید آگے آپ کی زبانی ہم یہ سننا چاہیں گے کہ انسانی جان کا تقدس، اس بارے میں کچھ ارشاد فرمائیے۔ انسانی جان کا تقدس، حقیقت یہ ہے کہ تمام شرائع، تمام مذاہب، تمام قوانین سب کے سب مانتے ہیں کہ انسان کے جان کی بڑی قیمت ہے جی، اور اسلام نے اس سلسلے میں تو بہت سارے احکام واضح طور پر دیے ہیں اور کھل کے کہا ہے کہ اپنے آپ کو قتل نہ کرو، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، جی، یعنی جان کو بچاؤ۔ جان کے بچانے چاہے اپنی جان ہو چاہے غیر کی جان ہو، جی، سب کو کہا، جیسے قرآن میں وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ صحیح، ہلاکت یہ موت اور موت سے پہلے سارے اسباب جو ہیں سب پر شامل ہے۔ جی، ایسے کہا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل نہ کرو۔ انفسکم میں اپنے آپ کو یعنی اپنے لوگوں کو اور اپنی جان کو سب شامل ہے۔ جی، اور قرآن مجید میں وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کسی بھی جان کو بغیر حق کے قتل نہ کرو۔ صحیح، اور اسی طرح سے اس سلسلے میں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ساتھ رحیم و کریم ہے، جی، تو وہ رحیم و کریم کے ساتھ چاہتا ہے کہ ہمارے جانوں کی حفاظت بھی کی جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، کہ اپنے آپ کو، اپنے لوگوں کو، اپنی جانوں کو قتل نہ کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ رحیم ہے، صحیح ہے، یعنی جب اللہ جان رحیم کی ہے، حفاظت چاہتا ہے۔ جی، اور جو ایسا کرے گا ظلم و زیادتی کے ساتھ یعنی بلا حق کے شریک ہے، تو کیا ہوگا؟ فسوف نصلیہ نارن، تو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ وکان ذالک علی یسیرا، اور یہ عذاب دینا اللہ کے لیے آسان ہے۔ صحیح، جو آدمی جان کی، انسانیت کی حرمت کو نہ جانے اس کو سزا ملنی ہی چاہیے۔ بالکل، تو اللہ تبارک و تعالی اس طرح سے لوگوں کو سمجھاتا ہے کہ اپنے آپ کو اور دوسروں کو بچاؤ، لہذا انسان کا اپنے کو قتل کرنا یا ایسی کوئی چیز کر لینا جس سے اس کی جان چلی جائے، یا اپنے جسم کے کسی بھی حصے کو نقصان پہنچانا یا کسی اور کو نقصان، سب منع ہے۔ اور اسی طرح سے حدیثوں میں آیا ہوا بھی ہے کہ جو لوگ ایسا کرتے ہیں ان کے لیے سزا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتایا ایک حدیث میں کہ تم سے پہلے ایک آدمی تھا، اس کو گھاؤ لگ گیا، وہ زیادہ پریشان ہوا، فاخذ سکینا، اس نے چھری لیا اور اپنے آپ ذریعے سے اپنا جسم کاٹ لیا، تو یہاں تک کہ خون بہتا رہا، یہاں تک کہ مر گیا۔ جی، اللہ تعالیٰ اس حدیث قدسی میں قال اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بادرنی عبدی بنفسہ حرمت علیہ الجنہ، ہم نے اس کو حیات دیا تھا اور وہ اپنی حیات ختم کر کے جلدی ہی پہنچنا چاہتا ہے، تو ہم نے اس کو جنت حرام قرار دیا۔ ایسے ہی حدیث میں آیا، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، جس کسی انسان نے اپنے آپ کو لوہے سے قطع نفسہ بحدیدۃ، جی، لوہے سے یعنی لوہے کی کوئی بھی چیز بنی جو کاٹ دیتی ہے، جی، یا ایک ہی، تو اس کے ذریعے سے عذاب اس کو ہوگا، اپنے اسی لوہے کے ذریعے سے اپنے جان کو گنوانی زخم پہنچاتا رہے گا، جہنم میں ہمیشہ رہے گا۔ من شرب سما فقتل نفسہ، جس نے زہر پی کے اپنے آپ کو قتل کیا وہ بھی اسی طرح سے ہوگا۔ اور اسی طرح سے جس اپنے آپ کو کہیں اوپر سے گرا لیتا ہے، کسی جگہ گر پڑتا جہاں جان چلی جاتی ہے، اس کے بعد فہو یتردى فی نار جہنم خالدا مخلدا فیہا، تو وہ بھی جہنم میں ایسے ہی گرتا رہے گا۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے ان حدیثوں سے کہ چاہے یہ ہو یا اپنی جان اپنے گلا دبا لیتا ہو، یا کہ حدیث میں بھی بخاری کی روایت میں ہے الذی یخنق نفسہ یخنقها فی النار، جو اپنا گلا خود سے دبا لیتا ہو اور جہنم میں ایسے اپنا گلا دباتا رہے گا، والذی یطعن نفسہ یطعنها فی النار، اور جو اپنے آپ کو
کسی چیز کے ذریعے سے گلے میں چھری ڈال کر کے قتل کر لیتا تو ایسے کرتا رہے گا. تو حقیقت یہ ہے کہ جیسا انسان اپنے آپ کو سزا دے کر کے اپنی جان ضائع کرتا ہے، قیامت میں پہنچنے کے بعد وہاں جہنم اس کو اسی طرح سے عذاب اٹھانا پڑے گا. لیکن یہ جانتے ہیں کہ کسی انسان کا اپنا جان لینا یا کسی کا یا جان دینا اس کے حقوق ہوتے ہیں، تب یہ جان دیا جاتا ہے. جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود کی حدیث میں اس کی توضیح فرمائی ہے. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا یحل دم امرئ مسلم لیکن اس الا طرف بڑھنے سے بثلاث. پہلے آپ کی اجازت سے ایک مختصر اشارہ ہو جائے کہ انسانی جان کی قدر و قیمت اور تقدس اور جان لینا یہ کس قدر سنگین جرم ہے. آپ نے ابھی تذکرہ فرمایا کہ اس میں یہ بات بھی شامل ہے کہ انسان خود اپنی جان نہ لے، جسے خودکشی کہتے ہیں. جی ہاں. لیکن یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ جو خودکشی کرنے والا انسان ہے وہ نہ جانے کتنی تکلیف میں ہے یا نفسیاتی مرض ہے، تو وہ بھی بہت بڑے جرم کا ارتکاب کر رہا ہے کہ اس نے بھی جان لے لی. لیکن یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ وہ تو اتنا مسکین ہے کہ کسی دوسرے کی جان کیا لے گا. وہ تو خود بھی اس دنیا میں سمجھتا ہے کہ میرے جینے کی تمام راہیں بند ہو چکی ہیں میرے سامنے، تو یوں اس نے اپنی جان لے لی ہے، جو کہ اگرچہ یقیناً بہت بری بات ہے. لیکن اصل جو بات بیان کرنا مقصود ہے کہ دوسرے کی جان لینا یہ بہت بڑا جرم ہے جس کی طرف توجہ دلانا زیادہ مقصود ہے. ہاں میں یہاں تھوڑی سی توضیح کر دوں. پیسے کے لیے یا کسی بھی فائدے کے لیے یا ذاتی کسی رنجش کی بنا پر دوسرے کی جان لے لے، اور جبکہ خودکشی کرنے والا تو اتنا مسکین ہے بیچارہ کہ وہ تو خود سمجھتا کہ میرے لیے دنیا میں جگہ ہی نہیں بچی ہے، کسی دوسرے کی کیا وہ جان لے گا. تو یوں جو دوسرے کی جان لے رہا ہے تو مثلا فرمایا کہ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمْ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. تو اس بارے میں آپ کچھ ارشاد فرمائیے گا کہ دوسرے کی جان لے لینا یہ کتنا گھناؤنا جرم ہے. اس سلسلے میں تھوڑی سی توضیح ضروری ہے کہ جو آدمی خود اپنی جان لیتا ہے نہیں لینا چاہیے، پتہ نہیں کیا اسباب تھے اس کے، لیکن ان اسباب کے پیدا ہونے کے بارے میں معاشرے میں رہنے والوں کو سوچنا چاہیے. بالکل سب ذمہ دار ہیں. اگر کوئی آدمی اپنی جان لیتا ہے، اس کے جان لینے کے لیے بہت سے اسباب تھے جس پہ وہ مجبور ہو گیا جیسا کہہ سکتے ہیں، تو اس مجبوری کے اسباب جہاں سے پیدا ہوتے ہیں اس کے ساتھ جو رہتے ہیں ان کو پتہ رہتا ہے. جی صحیح پتہ رہتا ہے. لہذا ایسا کوئی انسان مجبور ہو جائے کہ خود سے اپنی جان لیتا ہے اور جاننے والے وہاں موجود رہنے والے جانتے ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے، تو انہیں اس کے بچانے کی پوری کوشش کرنا چاہیے. مثلا آئے دن خبریں ہم سنتے رہتے ہیں، اخباروں میں پڑھتے رہتے ہیں کہ کسی کے ساتھ بڑا ظلم ہو گیا، اب اسے انصاف نہیں مل رہا، وہ چکر لگاتے عدالتوں کے وہ تنگ آ گیا اور آخر ایک دن اس نے عدالت کے سامنے خود سوزی کر لی، خود کو جلا لیا. تو یوں یہ جو اسباب ہیں، آس پاس والے جو اس کے لوگ ہیں، جو معاشرہ ہیں، سب ذمہ دار ہیں. اس کو سوچنا چاہیے، اس کے ایسے اسباب تک پہنچنے ہی نہیں دینا چاہیے، اس کے پہلے ان کا حل ڈھونڈنا چاہیے. اور جب یہ چیز واضح ہے، لوگوں کے کاموں سے اس کا پتہ چلتا ہے، تو اس میں ذمہ داری صرف اس کی ہی نہیں ان لوگوں کی بھی آتی ہے جو ان اسباب تک پہنچاتے ہیں، ان وسائل تک. لہذا اس سلسلے میں اس بات کو بھی دھیان رکھنا چاہیے. البتہ کسی اور کا جان، کسی آدمی کا کسی اور کی جان لے لینا، اس کے کیا اسباب وسائل تھے، اس کو خود سوچنا چاہیے. یہ ہر صورت میں اگر اس کو کھول دیا جائے کسی کی جان لی جا سکتی ہے، تو اس طرح سے تو پوری قتل و قتال کی زندگی بن جائے گی. اسی لیے شریعت نے اس میں کچھ قانون بنائے ہیں کہ اگر کوئی انسان اپنے ذریعے سے دوسروں کے جان جانے کا سبب بنتا ہے یا ایسی برائی کرتا ہے جو جان لینے کے اسباب میں سے ہوتے ہیں، بہت سارے قتل کے برابر وہ چیز ہوتی ہے، تب وہاں شریعت نے اس کے لیے قانون بنایا ہے. لیکن جو لوگ اپنے آپ کو جو دوسروں کی جان لیتے ہیں، وہ بلا شبہ یہ بہت بڑا جرم ہے. اور یہ جرم اس لائق ہے جس کے میں نے بتایا تھا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کی حدیث میں بتایا گیا ہے کہ یہ اس کے اسباب نہ ہو تو کسی انسان کا قتل کرنا جائز نہیں ہے. مثال کے طور پر قرآن مجید میں اپنے بچوں کو قتل کرنا بھوکمری کے ڈر سے منع کیا گیا ہے. کھائیں گے کہاں سے؟ مشرکین مکہ جو اپنا کھا سکتا ہے تو بچوں کے لیے بھی کوئی اسباب پیدا کر سکتا ہے. اس جاہلیت کے معاشرے میں بہت سے لوگ اس خوف سے کہ میرا بچہ کھائے گا کہاں سے،
تو اسے قتل کر ڈالتے تھے. جی ہاں، قرآن مجید میں اس کو سختی سے منع کیا گیا ہے. لا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقکم وإیاہم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق جی ذالکم وصاکم به لعلکم تعقلون. یہ اللہ کی طرف سے وصیت اور نصیحت ہے کہ بھوکمری کے ڈر سے اپنے بچوں کو قتل مت کرو، ہم تمہیں بھی روزی دیتے ہیں اسی طرح سے ان کو بھی دیتے ہیں. فواحش کے قریب مت جاؤ جو کہ کھلی ہوئی ہوں یا ڈھکی چھپی ہوں، اور کسی بھی نفس کو قتل نہ کرو، کسی بھی جان کو نہ، اس کی جان نہ لے لو کسی بھی انسان کی جس کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے. اور گویا کہ جانوں کی حرمت ہے، صحیح ہے. کسی انسان کو اس کو لینا یہ منع ہے. اور اس آیت میں یہ بڑی عجیب بات ہے کہ یہی مفہوم دوسری جگہ جو ہے سورۃ الاسراء میں وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ، جی کہ اپنے بچوں کو فقر و فاقے اور بھوک کے ڈر سے قتل نہ کرو. اور آگے یہ فرمائے کہ نحن نرزقهم وإياكم، ہم انہیں بھی رزق دیں گے اور تمہیں بھی. یعنی انسان کو ڈر ہے کہ میرا بچہ کھائے گا کہاں سے، تو پہلے بچوں کا ذکر کیا اللہ نے کہ ہم انہیں بھی رزق دیں گے. یعنی بچوں کے رزق کا تذکرہ مقدم رکھا گیا کہ تمہیں بچوں کے بارے میں ڈر ہے کہ کھائیں گے کہاں سے. تو اللہ یہ فرما رہا ہے کہ ہم انہیں یعنی بچوں کو رزق دیں گے اور تمہیں بھی. بچوں کا تذکرہ پہلے فرمایا. ہاں، ویسے بھی معاشرے میں چیز مشہور ہے کہ جو پیدا ہوتا اپنے رزق لے کر خود آتا لے ہے. کر آتا ہے. بلکہ بسا اوقات تو ایسا بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ بچوں کے وجود کے ساتھ انسان کے پاس کشادگی حال ہو جاتا ہے. کشادگی آ جاتی ہے. جی بچے پیدا ہوئے تو وسعت آ گئی ہے. تو خاص طور پر یہ جو آیت ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، جی تو اس بارے میں ضروری، اس کے بغیر موضوع مکمل نہیں ہوگا. جی ہاں، وَمَن یہ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ فَجَزَاؤُهُ جہنم. جہنم. جی یہ حدیث، یہ قرآن کی آیت جو ہے میں یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جہنم خالدا فیہا جو ہے، جی یہ کسی بھی انسان کسی مومن کو عمدن قتل کرنا. جی عمدن کا مطلب یہ ہے کہ غلطی، اس کو دو شکلیں بنتی ہے، ایک تو غلطی سے قتل ہو جائے اور ایک عمدن قتل ہو جائے. جی تو یہ اس کا بدلہ لینا تھا کہ جہنم ہے، یعنی اتنی بڑی سزا کا مستحق ہے کہ جہنم پائے گا اور خالدن فیہا، اور اس کے اندر ہمیشہ رہے گا. جی تو گویا کہ کسی بھی انسان کی جان لینا جو کہ اللہ کے احکام کا پابند ہے، صحیح ہے. وہ انسان اللہ کے نزدیک اتنا محترم ہے کہ اس کی مخالفت کرنے والے انسان کو اللہ کی طرف جو سزا ملتی ہے کہ ہمیشہ جہنم میں رہے جی گا. وہ اتنا برا ہے. اتنا برا ہے. جی اور اس پر مزید یہ ہے کہ اللہ کا غضب بھی ہے. جی جس آیت میں کہا غضب اللہ علیہ ولعنہ، اللہ کا غضب ہے اور اللہ کی طرف سے لعنت ہے. گویا کہ اس آیت کے اندر اللہ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. جی ہاں، چار چیزیں بیان کی گئی ہیں. ایک تو جہنم میں رہے گا، اللہ کی لعنت پائے گا، اور اسی طرح سے اللہ کا غضب اور لعنت اور جہنم میں ہمیشہ رہنا. جی اور یہ کہ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. ہاں، وہ عذاب عظیم جہنم میں اس کو برابر رہنا، یہ بہت بڑا عذاب جس کا دوسری آیت میں شرح کی گئی ہے. تو حقیقت میں ان چیزوں کے بارے میں جہاں کی یہ بتایا گیا ہے کہ مومن کا قتل کرنا، کسی مومن کی جان لینا اپنی جگہ پر یہ بہت بری چیز ہے، جس کے ذریعے سے انسان کو اللہ کے غضب کا مقابلہ کرنا پڑے گا اور یہ کر نہیں سکتا ہے. اللہ کی لعنت یہ ہے کہ اللہ کی ساری رحمتوں سے دور ہو جائے گا. جی اور بہت بڑے عذاب میں پڑنا یہ ہے کہ پھر اس کو وہ کہاں برداشت کر سکتا ہے. تو گویا کہ کسی انسان کی جان لینا جو کہ اللہ کے حکام کا پابند ہے، اس کے لیے یہ بہت بڑا جرم ہے. صحیح. اور یہ اللہ کے احکام کا پابند ہے، مقتول انسان کی بات کر رہے ہیں. لیکن اگر کوئی اللہ کے احکام کا پابند خدا نخواستہ نہیں بھی ہے تو بھی یہ اسی شریعت کا خواہ غیر مسلم ہی کیوں نہ. ہاں، شریعت نے اسی لیے اس سلسلے میں معاہد اور ذمیوں کے بارے میں بھی احکام نازل کیے ہیں. صحیح ہے. جی اور کہا گیا ہے کہ وہ ہو انسان جو ہے اپنی جگہ پر اللہ، اس لیے کہ من یفعل ذلک عدوانا و ظلما جو ہے جس آیت میں کہا گیا، یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 29 اور 30 میں ہے، لا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما. جی درست. اپنے لوگوں کو، اپنے آپ کو قتل نہ کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ رحیم و کریم ہے. جی یہ اس طرح سے اس آیت کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ اپنے لوگوں کو، انفسکم یعنی اپنے
لوگوں کو، صحیح ہے اس میں دوسرے بھی شامل ہے اور انسانی ذات خود بھی شامل جی، ہے. اپنے لوگوں کو اس میں یہ اشارہ بھی ہے کہ بھائی بھائی بن کے رہو. انسانوں کو مراد جی، انفس سے انسان ہے. کہ ہر ایک کو اپنا ہی ہاں سمجھے. ہاں، اور تو کہا گیا جی کہ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا، اور اگر کوئی ایسا انسان ظلم و زیادتی ہوئے کرتا ہے جی فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا، تو اس کو ہم جہنم میں ڈالیں گے. تو جی گویا کہ ظلم و زیادتی کے ساتھ تو کسی کو بھی قتل نہیں کیا جا سکتا صحیح ہے. بات ہے. وقفہ لے لیں فی الحال. جی ناظرین کرام فی الحال لیتے ہیں مختصر سا وقفہ، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ناظرین وقفے کے بعد ہم حاضر خدمت ہیں، تو آئیے پروگرام کو پائے تکمیل تک پہنچایا جائے اپنے محترم مہمان کی زبانی. شیخ، وقفے سے قبل آپ نہایت عمدہ انداز میں گفتگو فرما رہے تھے کہ نفس انسانی کی حرمت اور اس کا تقدس، اور یہ کہ کسی کی جان لے لینا دینی تعلیمات کی روح سے یہ کس قدر سنگین اور بھیانک ترین جرم ہے. تو اس سلسلے میں چند احادیث کی روشنی میں بھی ہم چاہیں گے کہ آپ کچھ ارشاد فرمائیے گا. جی، احادیث کے اندر بھی جان لینے کے بارے میں بہت زیادہ وعیدیں آئی ہوئی ہیں. جی ایک حدیث میں آیا ہے جو ابن ماجہ کی روایت ہے، اس کی سند حسن ہے، لَزَوَالُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ قَتْلِ مُؤْمِنٍ بِغَيْرِ حَقٍ. دنیا کا مٹ جانا صحیح ہے. اللہ کے نزدیک یہ کم درجے کا ہے اس بات سے کہ کسی مومن کی جان بغیر کسی حق کے لیے لی جائے. سبحان اللہ، تمام دنیا ختم ہو جائے وہ کم ہے اللہ کے کسی نزدیک. کی مومن کی جان جانا یہ اللہ کو پسند نہیں. ہاں ایسے ہی سبحان اللہ. دوسری ایک حدیث میں جو ترمذی میں لو ان اہل السماء واہل الارض اشترکوا فی دم مؤمن لعقبهم اللہ فی النار. اگر سارے زمین کے لوگ اور سارے آسمان کے لوگ یہ سب کے سب کسی مومن کے خون میں ملوث ہو جائیں جی یعنی قتل میں، لعقبهم اللہ فی النار، تو اللہ تعالیٰ ان کو جہنم میں ڈال دے گا سبھی کو. یعنی کہنے میں اور سننے میں یہ معمولی سی بات ہے، یا پڑھنے میں آدمی جلدی سے پڑھ کے گزر گیا، لیکن اگر اس میں غور و فکر کیا جائے تو اس سے کہ اندازہ تھا کہ کتنی تمام زمین اہمیت و ہے. آسمان والے مل کر اگر کسی ایک مومن کا خون بہائیں گے تو اللہ ان سبھی کو جہنم میں ڈال دے گا. کتنی بڑی بات ہے. اس سے انسانی جان کی اہمیت معلوم ہوتی ہے جی جی کہ اللہ کے نزدیک انسانی جان کی کتنی اہمیت ہے. لا الہ الا اللہ. ایسی ایک حدیث میں بیان کرنا چاہتا ہوں. جی حضرت سالم ابن بلجاد ہیں، وہ آتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس کے پاس. جی جب اس زمانے میں جب کہ عبداللہ ابن عباس کی بینائی ختم ہو چکی ہوتی ہے یعنی آخری عمر میں، صحیح. تو کہتے ہیں کہ ان کے پاس ایک آدمی آیا تو اس نے کہا کہ اے عبداللہ ابن عباس، تم ایسے انسان کے بارے میں کیا خیال ہے جس نے کسی مومن کو جان بوجھ کے قتل کر دیا ہے؟ جی تو وہ کہتے ہیں جزاؤہ جہنم خالدن فیہا غضب اللہ علیہ ولعنہ وأعد له عذابا عظیما. آیت جو آئی ہوئی ہے اس کو سنا کہ اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں ڈال دیں گے اور اس پر ناراض ہوں گے اور اس کی لعنت کریں گے اور اس کو عذاب عظیم دیں گے. جی یہ پوچھتے ہیں افرائیت ان تاب وآمن عمل صالحا ثم اهتدى، اس کے بعد وہ اس نے قتل کے بعد توبہ کر لیا اور عمل صالح کیا اور پھر ہدایت پا گیا تو جی ابن عباس کہتے ہیں ثقلتہ امہ، اس کی ماں اسے گم کر دے، وان لہ التوبہ والہدی، اس عظیم جرم کے بعد اس کو توبہ اور ہدایت کہاں ہے؟ صحیح ہے. والذی نفسی بیدہ لقد سمعت نبیکم، جی جس کے قبضے میں میری جان ہے ہم نے تمہارے نبی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سنا ہے. قولو کہتے ہیں ثقلتہ امہ، اس کی ماں اسے ذاکر قاتل مؤمن متعمدا جاء یوم القیامت آخذہ بیمینہ و بشمالہ، کسی مومن کو عمدن قتل کرنے والا انسان قیامت کے دن آئے گا، اس کا داہنا یا بایاں ہاتھ پکڑے رہے گا اپنا، تشخب اوداجہ، اس کے زخموں سے خون بہ رستہ ہوگا، اللہ. من قبل عرش الرحمن، عرش الرحمن کی طرف سے آئے گا. یلزم قاتلہ بشمالہ وبیدہ الاخری راسہ، اپنے قاتل کو اس کا بایاں ہاتھ بایاں ہاتھ سے پکڑے رہے گا اور دائیں ہاتھ سے اس کا سر پکڑے رہے گا. یقول یا رب، کہے گا وہ مقتول، یا رب سل ھذا، اے میرے رب اس سے پوچھے، فیما قتلنی، کس چیز میں مجھ کو، کس وجہ سے مجھ کو قتل کیا تھا. اس کے بعد عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں وَأَيْمُ الَّذِي نَفْسُ عَبْدِ اللَّهِ بِيَدِهِ، جس رب کے قبضے میں میری جان ہے، لَقَدْ أُنزِلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ، یہ آیت اتری، فَمَا نَسَخَتْهَا مِنْ آیَةٍ، کوئی بھی آیت اس کے کو ناسخ کرنے والی نہیں اتری، منسوخ ہو جائے دوسری وہ آیت، حَتَّى قُبِضَ نَبِيُّكُمْ،
یہاں تک کہ نبی کو وفات ہو چکی ہے۔ اس یعنی میں یہ آیت وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، ہاں اس کی فضاحت کو بیان کرتے ہیں کہ واقعی یہ بہت بڑا جرم ہے، صحیح ہے، حتیٰ کہ قاتل مقتول قیامت کے دن بھی پیش کیے جائیں گے۔ لا الہ الا اللہ۔ تو یہ ارشاد فرمائیے گا کہ جس نے اس جرم کا ارتکاب کیا، سنگین ترین جرم، انسانیت کے خلاف جرم، تو دینی احکام کے مطابق اور اسلامی شریعت میں اس کی سزا کیا مقرر کی گئی؟ ایسا انسان جو اس گناہ کو کر بیٹھے، جی اس بڑے جرم کو کر بیٹھے، تو شریعت ایسے انسان کے لیے سزا متعین کرتی ہے، صحیح ہے، اس لیے کہ اسلامی شریعت یہ نہیں چاہتی کہ لوگ ایسے کرتے پھریں جس سے لوگوں کی جان ضائع ہو اور نقصان ہو جائے اور زمین میں قتل و غارت گری پھیل جائے۔ تو قتل کی سزا قتل ہے، جی، جان کے بدلے جان، جان، قتل کی سزا قتل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 187 سے 179 سے لے کر کے 187 تک کی تفصیل آئی ہوئی ہے جی کہ اے لوگوں جن تمہارے اوپر قصاص کو فرض کر دیا گیا ہے جی قتل کے بارے میں، قتیلوں کے بارے میں، آزاد انسان کے مقابل میں آزاد، غلام کے مقابل میں غلام، انثیٰ کے مقابل میں انثیٰ، یعنی جیسے جو ہو جس طرح سے قتل کرو اس کو اسی طرح سے قتل بھی کیا جائے گا۔ اور آگے فرمایا لکم فی القصاص حیات، تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے۔ اور یہ چیز اپنی جگہ پر اس بات کو بتاتی ہے کہ واقعی جان کو بچانے کے لیے قتل کرنے والی جان کا ہی ختم کر دینا مناسب ہے تاکہ قتل ہو ہی نہ، جی، تاکہ یعنی اگر اسے آزاد چھوڑ دیا گیا تو کل اس کا ہاتھ ہمارے گریبان تک پہنچ جائے گا، پھر کیا کیا جائے گا؟ تو اس کا حق یہی ہے کہ ایسی خراب چیز جو کہ بیمار ہو چکی ہے، جس کو بیماری لگ گئی ہے، جس کا کاٹ دینا ہی ضروری ہے، جیسے عدو میں ہو جائے۔ یعنی اگر ڈاکٹر معائنے کے بعد کسی مریض کو کہیں کہ بھئی اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے آپ کے پاؤں میں مثلا یہ مرض لگ چکا ہے، یا تو یہ آپ کی پوری جان جائے گی یا اسے کاٹ دیا جائے، باقی تمام جسم جو ہے وہ بچا لیا جائے۔ سلامتی میں رکھنا ہے تو اس کو کاٹ کے نکالنا پڑے گا۔ ایسے ہی ہمارے معاشرے میں جو انسان قتل تک آ جائے کہ اس کو قتل کرتا ہے، وہ ایک بیمار عنصر ہے ہمارا، صحیح ہے، لہذا اس کا ختم کر دینا، کاٹ دینا ہی شریعت کی نظر میں مناسب ہے تاکہ پورے جسم کی حفاظت کی جا سکے۔ اور اس کے خاتمے میں ہی ہماری زندگی کا راز پوشیدہ ہے۔ ہم اگر جینا چاہتے ہیں، اپنی زندگی اور سلامتی چاہتے ہیں تو اس کا خاتمہ کرنا پڑے گا۔ اگر اس کو زندہ چھوڑ دیا، اس پر ترس کھایا، رحم آیا، گویا ہم خود اپنی موت کا سامان کر رہے ہیں۔ ہاں، تو اب اسی صورت میں قصاص میں حیات ہے، جی، اس بات کو دلالت کرتا ہے کہ نہیں ایسے عنصر کے اوپر حد جاری ہی کی جانی چاہیے تاکہ دوسروں کی زندگی کی ضمانت اور حفاظت کی جا سکے۔ جی بالکل، گویا کہ اس میں یہ بڑی حکمت پوشیدہ ہے۔ نہیں، یہ حد جو لگائی گئی ہے بہت ہی حکیمانہ حد ہے، اللہ نے خود ہی فرمایا کہ اس میں زندگی ہے۔ اگر یوں کہا جائے کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، کہ عقل والو تمہارے لیے قصاص کو نافذ کرنے میں، یعنی قاتل کو قتل کر ڈالنے میں ہی زندگی کا راز پوشیدہ ہے۔ تو زندگی کا راز نہ صرف یہ کہ ہمارے لیے بلکہ خود قاتل کے لیے بھی۔ جی ہاں، یہ قاتل کے لیے بھی زندگی، اس لیے کہ جب قرآن یہ ایک حکم بیان کرتا ہو جی، کہ قتل کے بدلے میں قتل ہے، صحیح ہے، یعنی ایک جان لیے گا دوسرے اس کی جان جائے گی، ایسی صورت میں انسان کو سب سے عزیز ترین اپنی جان ہوتی ہے، جی، اپنی جان ہوتی ہے، اپنی جان کو بچانے کے لیے اس کام کو کرے گا ہی نہیں جس میں اس کی جان جانی ہو۔ جی، تو قاتل جب یہ جانتا ہو کہ قتل کے بدلے میں ہماری جان جانے والی ہے تو خود اپنے جان کی حفاظت کرے گا، یعنی قتل نہیں کرے گا، جی، اپنی جان بچائے گا، اپنی جان بچائے گا، خود اس کی بھی زندگی ہے۔ صحیح ہے، اور اس طرح سے سامنے جس کو قتل کرنا چاہتا تھا اس کی بھی زندگی بچ جائے گی۔ جی بالکل، تو یہ زندگی ہی زندگی ہے، ادھر بھی زندگی ادھر بھی زندگی، جی، تو یہ زندگی ہی زندگی ہے۔ تو گویا کہ قتل، اب یہ سزا جو شریعت نے متعین کی ہے اس لیے کیا ہے تاکہ قاتل کی جان بھی بچائی جا سکے اور مقتول کی بھی جان بچائی جا سکے، کہ اور قاتل بنے ہی نہیں۔ بنے ہی نہیں۔ جی، اور اگر خدا نخواستہ ایسا ہو بھی گیا جو واقعی اس حقیقت کو نہیں سمجھ پاتا ہے اور قتل کے در پہ قتل کر دیتا تو پھر اس کو دوسروں تک پہنچنے سے پہلے ہی ختم کر دینے کے لیے اس ایک کی زندگی میں بہتوں کی زندگی ہے، ایک کی موت میں بہتوں کی زندگی ہے پھر۔ جی بالکل صحیح بات ہے۔
تو قتل میں جو ہے جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ قصاص کا تذکرہ ہے قرآن کریم میں اور حکم ہے، تو وہاں دیت اور مالی جو معاملہ ہے، مالی دیت، تو وہ کس صورت میں ہے اور اس میں بھی کوئی حکمت پوشیدہ ہے؟ بلا شبہ مالی دیت شریعت نے جیسے قتل کے بعد انسان کے جان کی بات لگائی ہے کہ تاکہ اس کو روکا جا سکے، اس کو انتقام سے، دوسروں کو قتل کرنے سے، اور اسے اپنی زندگی سمجھے وہ اور دوسروں کی زندگی کو بھی بچانے کی کوشش کرے، تو اگر ایسا کرتا ہے، کبھی غلطی سے بھی قتل کر دے، جی، غلطی سے قتل کر دے یا جان بوجھ کے قتل کرے، دونوں صورت میں جب تک کہ جس کو قتل کیا ہے اس کی زندگی کی ایک حقیقت تھی، اس کی قیمت تھی، اس کی اہمیت تھی، صحیح ہے جی، اس اہمیت اور اس قیمت کو اور اس اہم امانت کو اس نے ختم کر دیا، تو اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کا جرمانہ بھرے۔ جی، اگر جس کے اولیاء جس کے قتل کر دیے گئے، اس کے گھر والے، اس کے ذمہ داران، سرپرستان جو ہیں، اگر اس کو معاف کر دیں تو یہ ان کی طرف سے ہے کہ معاف کر دیا ہے، ورنہ شریعت کا حکم قتل کر دینا چاہیے۔ ان کے سوا کوئی دوسرا معاف کر سکتا ہے؟ نہیں، کبھی بھی نہیں۔ نہیں، اس لیے کہ جس کا بیٹا گیا صحیح ہے، یا جس کا باپ گیا یا اس کے گھر کا، اس کے رشتے میں کوئی بھی فرد ہو، صحیح ہے، اس کی زندگی میں اس کی کتنی اہمیت تھی، جی، اور ایک آدمی اس کی جان لے لیتا ہے صحیح، تو اس کے دل میں تو انتقام کا جذبہ بھرا ہوا ہے۔ بالکل، اب اس انتقام کے جذبے کو اگر دیکھیے، اگر جیسے پرانے زمانے کی جاہلیت کی لڑائیاں دیکھیے، جی، انتقام کے جذبے میں خاندان کے خاندان سالوں کے سال لڑتے رہتے تھے، بالکل، ماضی کی اس نے ہم کو نقصان پہنچایا، اور اب بھی جہاں قبائلی علاقے ہیں یہی سلسلہ ہے، یہی سلسلہ ہے۔ ایک قتل ہو گیا تو پورا قبیلہ اس کے ذمہ ہو جاتا ہے، ایک کے بدلے میں دو کے بدلے میں 4، اور ایک کے بدلے میں 10 قتل ہو جاتے ہیں، تو ایک کے بدلے میں 2 ہی کی کیا بات ہے۔ اس سلسلے کو روکنے کے لیے شریعت نے قانون بنایا کہ نہیں، ایک کے بدلے میں ایک جان لی جائے گی، جی، ویسے بھی لیکن حدیث میں آیا ہوا ہے، اور حضرت عمر الخطاب کا ایک فرمان بھی ہے کہ اگر کسی ایک آدمی کی جان لینے میں کئی آدمی شریک ہوں تو سب کے اوپر یہ حد نافذ ہو سکتی ہے، سزا سب کے اس لیے، لیے کہ جرم سب کا یکساں ہے، جی ہاں، مقتول ایک ہوا لیکن قاتل کئی ایک مل کے ہیں، تو سب کی جان جیسی، لیکن سب کے جرم میں برابری پائی جاتی۔ ورنہ تو پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ سوچا کریں کہ ہم بہت سارے مل کر کسی کو قتل کر دیں تو سب ہم بچ جائیں گے، تو یہ تو دروازہ کھل جائے گا۔ حضرت عمر کے زمانے میں ایسا ایک واقعہ آیا تو انہوں نے کہا کہ اگر صنعاء کے سارے لوگ اس میں شریک ہوتے تو ان میں سب کو قتل کروا دیتا۔ جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی جو سازش تیار کی گئی تھی وہاں دار الندوہ میں، جی جی، مکہ میں، جاہلیت کے زمانے میں، تو اس میں بھی انہوں نے، مشرکین نے یہی بات سوچی تھی کہ مختلف قبائل کے لوگ مل کر جب حملہ کریں گے تو ایک قبیلہ ان سے کچھ نہیں کر ہاں، پائے گا۔ بنو ہاشم والے کس کس سے لڑیں گے، کیا کریں ہاں، گے؟ تو یہ چیز جیسے جاہلیت میں تھی، آج بھی قبائلی علاقوں میں ایسا پایا جاتا ہے، تو شریعت اس چیز کو روکنا چاہتی ہے تاکہ قتل کو قصاص کے طور بھی زیادہ نہ پھیلایا جائے۔ تو حکومت ایک قتل کے بدلے میں یا شریعت ایک قتل کے بدلے میں ایک قتل کرتی ہے، اور اگر چاہے تو مقتول کے ورثہ اس کو معاف کر سکتے ہیں، لیکن اگر معاف نہ کریں تو بھی اس کے اوپر یہ ہے کہ وہ دیت ادا کرے۔ تو اس سلسلے میں یہ کہ قانون کی بالادستی، قانون کا احترام، کسی نے جرم کا ارتکاب کیا ہے تو وہاں عدل و انصاف کا بول بالا ہو، قانون اپنے راستے پہ چلے بغیر کسی روک ٹوک کے، بغیر سفارش کے، بغیر رکاوٹیں کھڑی کی جانے کے، یہ چیزیں اپنی جگہ بہت اہم ہیں، لیکن دین اسلام یہ چاہتا ہے کہ ان سے بھی پہلے یہ کہ انسان کی تربیت ہی ایسی ہونی چاہیے کہ ان برائیوں کی طرف اسے رغبت ہی نہ ہونے پائے، ایسی نوبت ہی نہ آئے۔ اور ایک چیز یہ بھی ہے جی، کہ شریعت نے اس حد کے جاری کرنے کے لیے مقتول کے ورثہ کو حق نہیں دیا کہ آپ جاری کہ کرو، خود قانون اپنے ہاتھ میں لیں، جی ہاں، ایسا نہیں، بلکہ ایسا نہیں، عدالتی کارروائی ہونی کہ چاہیے، بعد اس کا طریقہ حکومت ہی اس کو جاری مقرر کرتی ہے، عدالت ہو، قاضی ہو، محکمہ ہو، گواہ ہو، وغیرہ وغیرہ۔ ہاں، پوری تحقیق تنقید کے بعد ہی ایسا ہوا سکتا ہے۔ تو پروگرام کے اختتام پر تہہ دل سے ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ تشریف لائے اور نہایت مؤثر انداز میں آپ نے اس نازک ترین موضوع کے بارے میں ہمیں استفادے کا اور ناظرین کی رہنمائی کا آپ نے موقع دیا۔ جزاکم اللہ خیر۔ اللہ بارک فیک۔ اسی کے ساتھ ناظرین کرام، اختتامی موقع پر تہہ دل سے ہم آپ کے بھی شکر گزار ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی
ہمیں اپنے دین کی فہم عطا فرمائے اور ان تمام آفتوں اور ہر قسم کے شر اور تکلیف سے اللہ ہم سبھی کو ہمیشہ محفوظ و مأمون ہی رکھے. ہمیں دیجیے اجازت فی امان اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. نسألك يا